الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ آخرت کی فکر اور موت کی تیاری اس موضوع پر بات ہوئی تھی، جس کے اندر یہ باتیں آئی تھی کہ آخرت کی فکر ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. آخرت کی فکر ایمان والے کے اندر رہے گی اور وہ ایمان والا دنیا کے اندر موت کی بھی تیاری کرتا رہے گا تو کبھی بھی اسے دنیا غافل نہیں کر سکتی اور اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہو سکتا. اس موضوع پر ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی تھی. اس جمعے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آنے والے ایسے طاقتور کیمرے اللہ تعالیٰ کائنات میں چلا رہے ہیں جو ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ کیمرے ایسے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ سکتے، لیکن وہ ہمارے ظاہری اعمال کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہم جو ذہن کے اندر سوچ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور دل میں جو ہمارا خیال آ رہا ہے وہ خیالات بھی وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. دنیا والوں نے جو سی سی کیمرہ بنایا ہے وہ صرف ظاہری چیزوں کا ریکارڈ کر سکتی ہے، ظاہری آواز کو ریکارڈ کر سکتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کے اندر ایسے کیمرے چلا رہے ہیں جو ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہماری ہر چیز اللہ جل شانہ کے پاس وہ دیں گے کہ اس نے ذہن کے اعتبار سے آپ کے خلاف سوچا تھا، کہ اس ایمان والے نے اپنے آپ میں یہ خیال کیا کہ اللہ سے بہتر بھی کوئی ہے. ایسے غلط سلط خیالات اس نے اپنے دل کے اندر لایا، دل کے اندر اسلام کی اس کے دل میں محبت نہیں تھی. یہ بھی ساری چیزیں اللہ جل شانہ کے پاس وہ پیش کریں گے. پھر اللہ جل شانہ
اس اعتبار سے اس کے لیے سزا بھی طے کریں گے۔ دنیا کے اندر ایمان والا آیا، اب یہاں وہ جو عمل کرے گا اس کے لیے یا تو جہنم ہوگی یا جنت ہوگی۔ اچھے اعمال کو کرے گا اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت بنایا ہے، اور اگر اس نے برے عمل کیا تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جہنم بنایا۔ اور کہا اے ایمان والو، تم دنیا میں ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، اگر تم برے اعمال کر کے میرے پاس آئے، اگر تم گنہگار بن کر میرے پاس آئے، اور اگر تم میری نافرمانی کر کے آئے، یاد رکھو تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تم کو سزا دی جائے گی، تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، تمہیں الگ الگ طریقوں سے سزا دی جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میری کہی ہوئی مانو، جو میں نے تمہیں کہا اسی پر تم عمل کرو۔ اگر تم اس طریقے سے عمل کر کے آؤ گے تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے جس میں ہزاروں نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، الگ الگ میوے تمہیں وہاں دیے جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اگر تم نے میری خلاف ورزی کر کے آئے، میری نافرمانی کر کے آئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تم عمل کر کے آئے، تو میں نے تمہارے لیے ایک ایسی جہنم بھی تیار کر رکھا ہے جس کے اندر جو میرے خلاف عمل کرنے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ہمیں سمجھایا اور کہا اے ایمان والو، اے امتیوں، تم جہنم سے ڈرو، تم دنیا کے اندر ایسے اعمال کو کرو کہ تم جنت میں جا سکو، تو تم جہنم سے بچ سکو۔ کیا پتا جہنم کیسی خطرناک چیز ہے، قرآن نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے ہر ایمان والے کو پناہ مانگنا چاہیے، دعا سکھلائی، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت کو طلب کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کے مناظر تھے، آپ نے جہنم کو دیکھا تھا۔ معراج کے سفر پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہیں جہنم دکھلایا گیا تھا، اور ایسے ایسی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ میری امت کے کسی بھی فرد کو جہنم میں وہ جائے۔ ان کی یہ طلب تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد قرآن اور حدیث کے مطابق جب وہ زندگی گزارے گا تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جہنم کی سزائیں بڑی سخت سزائیں ہیں، جہنم بڑی سخت ہے۔ جہنم میں جانے والا انسان طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیا بتلائیں جہنم کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ایک عجیب حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل کیا ہوا، اچانک تم نیچے آ گئے، میرے پاس آ گئے، کیا ہے تمہارے پاس ایک عجیب نظر آ رہی ہے، تم ایک عجیب طریقے سے لگ رہے ہو، کیا منظر ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے جہنم کی آگ کو بڑھا دیا ہے، جہنم کی آگ کے اندر طرح طرح کے ولولے اگ رہے ہیں، مجھے وہ دیکھا نہیں گیا، میں ڈر گیا، فوراً آپ کے پاس آ گیا اور یہ ارشاد فرما رہا ہوں کہ جہنم کی آگ آج بڑھ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہر وقت اللہ کے پاس رہنے والے، اللہ کی خدمت کرنے والے، اس آگ کو دیکھ کر، اس جہنم کی آگ کو دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو وہ فرشتے کی حالت، اور بتلایا گیا کل قیامت کے دن بھی انبیاء بھی اس جہنم سے ڈریں گے، اس جہنم سے انبیاء بھی ڈریں گے۔
اس جہنم کے ہولناک منظر کو دیکھ کر انبیاء بھی تھر تھرائیں گے کہ میرا کیا ہوگا، کیا مجھے بھی اس آگ میں ڈالا جائے گا؟ ایسے ان کے اندر خوف طاری ہو جائے گی۔ تو ہم تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا سے ادنا سے گنہگار امتی ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر کیسا ڈر اس جہنم کے متعلق ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی گناہ کریں، کوئی نافرمانی کریں، کوئی تعلیمات کے خلاف عمل کریں تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس جہنم میں ڈالے گا جس جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا ہے کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، کچھ جنتیوں کا جنت میں جانے کا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا۔ ابھی وہ جہنم میں نہیں گئے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب کے بعد فیصلہ ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کے بڑے بڑے لگام ہوں گے، ان لگاموں کو فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر ایک ایک فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوں گے اس جہنم کو سنبھالنے کے لیے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس جہنم کو اتنا غصہ آ رہا ہوگا، وہ غصے کا اظہار کر رہی ہوگی، جیسے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کوئی بیل، کوئی گائے طاقتور ہوتی ہے، اس کو لوگ پکڑتے ہیں کہیں یہ ہمارے سے چھڑوا کر لوگوں کو مار نہ دے، تو آپ جب پکڑتے ہیں تو وہ کیسے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں سے جہنم بھی چھڑوانے کی کوشش کرے گی اور یہ کہے گی کہ چھوڑو سب سے پہلے ان مجرموں کو جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو بھلا کر اللہ کے نافرمانی کی زندگی گزار کر آئے ہیں، سب سے پہلے میں اسے اپنا لقمہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اس اللہ جل شانہ کے خلاف ورزی کی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے دربار میں جاتی ہے جہنم اور کہتی ہے اے اللہ، جس مقصد کے تحت تو نے مجھے پیدا کیا بنایا ہے، مجھے صرف آپ نے جو پیدا کیا بنایا ہے، مجرموں کو سزا دینے کے لیے، تیری خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے، دنیا کے اندر جو انسان، جو ایمان والا اللہ کے خلاف زندگی گزار کر آتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے مجھے تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تیری بڑائی کرتی ہوں، سب سے پہلے میں تیری تسبیح کرتی ہوں، سب سے پہلے میں تیری تحمید کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان سب کو سب سے پہلے مجھ میں ڈال دے، میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ دنیا کے اندر آپ کی اعمال کے خلاف ورزی کر کے آئے ہیں، قرآن کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے کو کہا تھا اس کے خلاف ورزی کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے انہیں مجھے ڈال دے، میں ان کو بتلاؤں گی کہ جس مقصد سے تو مجھے بنایا ہے وہ مقصد میں ان کو دکھلاؤں گی کہ جہنم کیا چیز ہے۔ یہ جہنم اللہ جل شانہ سے مطالبہ کرتی ہے، وہ جہنم جس کو بنایا ہے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر اللہ کے خلاف زندگی گزارنے والے کے لیے، گناہ کرنے والے کے لیے، قرآن کے خلاف عمل کرنے والے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے لیے، بدعات و خرافات میں جو پڑا ہے ویسے انسان کے لیے اللہ جل شانہ نے جہنم کو بنایا۔ اور وہ جہنم جب اپنے اندر لے گی، ایک حدیث میں ارشاد ہے ایک مرتبہ کچھ بڑی خطرناک آواز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ آواز کیسی آئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کا ایک درخت کا پتا اب اس جھاڑ سے نکل کر نیچے کی طرف جا رہا تھا، یعنی جہنم ہی میں 70 سال پہلے اس درخت سے ٹوٹا تھا وہ پتا، آج وہ پتا جہنم کی سب سے نیچے کی تہ میں گرا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا جہنم کی جو پیمائش ہے، لمبائی ہے، تقریباً ایک انسان جب اوپر سے جہنم کے نیچے حصے تک پہنچنا چاہتا ہے تو بتلایا گیا 70 سال لگ جائیں گے، مختلف قسم کی سزا اللہ جل شانہ جہنم میں دیں گے، اور جہنم کے اندر بھی کچھ مقام ہیں، لہا 7 ابواب،
وہاں 7 دروازے ہیں، 7 درجے ہیں. قرآن نے ان 7 کو گنوایا. ہم 7 کی 7 آیتیں ہمیں یاد بھی ہے. سورہ ہمزہ میں ہے وما ادراک ما الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، کہ تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو؟ ایمان والوں سے اللہ جل شانہ سوال کر رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو دہکتی ہوئی بڑھتی ہوئی آگ ہوگی، اسی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. مختلف قسم کے درجے اللہ جل شانہ نے جہنم کے اندر بنائے ہیں. جو جیسے اعمال دنیا کے اندر کر کے جائے گا، جیسے گناہ کر کے جائے گا، ویسے درجوں کے اندر اسے اس میں ڈالا جائے گا. اور ایک جگہ کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ وما ادراک ما ہی، یہ بھی ایک مقام ہے. نار حامیہ، بتلایا گیا کہ وہ بھی ایک بڑی خطرناک آگ ہے جو جہنم ہی کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے وما ادراک ما سقر، سقر ایک مقام ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. یہ مختلف مقامات اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا. الغرض جہنم انسانوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے بے درد انسان ہو کر زندگی گزارے، اللہ کے خلاف زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارا، اللہ جل شانہ نے اسی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اور ایمان والا ایک انسان، اسے پتا چل جاتا ہے وہ جیسے اعمال کر رہا ہے کہ میں جنت کا مستحق ہوں یا جہنم کا. وہ اپنے اعمال سے تول سکتا ہے کہ میں کیسے اعمال کر رہا ہوں، اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں کیسے اعمال کر رہا ہوں، کہ میں ایسے اعمال تو نہیں کر رہا ہوں جو اعمال مجھے جہنم میں لے جائیں، ایسے اعمال تو میں نہیں کر رہا ہوں جو اعمال مجھے جہنم کی سزاؤں میں مبتلا کرے. اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد کہیں گے آؤ وہ لوگ جو سب کام کرتے تھے لیکن جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا، جاؤ اس جہنم کے اندر. آؤ وہ لوگ جو دنیا کے اندر نماز تو پڑھا لیکن اس کے اندر منافقانہ رویہ اختیار کیا، جاؤ اس جہنم کے اندر. آؤ وہ لوگ جنہوں نے سب کام دنیا کے اندر کیا لیکن کبھی بھی رشتہ داری والے حسن سلوک کو نہیں اپنایا، جاؤ جہنم کے اندر. ایسے گنوا گنوا کر اللہ جل شانہ ایمان والوں کو جہنم میں ڈالیں گے کہ تم نے سارے اعمال میں جس طریقے سے بتلایا تھا اس کے خلاف کر کے تم آئے ہو. اب جاؤ چکھو جہنم کا مزہ. وہ جہنم کیسی؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، جب وہاں کی ایک چنگاری ایمان انسان کے اوپر ڈالی جائے گی تو وہ ایسی چنگاری ہوگی، ایسی چنگاری ہوگی، اس چنگاری کا وزن اتنا بھاری ہوگا جیسا کوئی ایک محل ہوتا ہے. اتنی بڑی چنگاری ایک انسان کے اوپر آ کر پڑے گی جہنم کے اندر. کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اللہ کے خلاف عمل کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. ھذا یوم لا ینطقون، وہ دن ایسا دن ہوگا یہ زبان بول نہیں سکے گی. تم نے دنیا میں جھوٹ بولا، لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہاں تعویلیں پیش کی، قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں تعویلیں پیش کی، اپنی زبان درازی کی. زبان آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے عقل ہے، میں جو بھی ہوں جواب دے کر دنیا میں بچ سکتا ہوں، وہی زبان کل قیامت کے دن لا ینطقون نہیں بول سکے گی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی عذر تم پیش نہیں کر سکو گے. آج یہاں تمہیں نماز کے لیے بلایا گیا، تم عذر پیش کرتے ہو کہ نہیں مجھے تھوڑا کام ہے، وہ کام کر کے انشاءاللہ عصر میں پہنچتا ہوں. وہاں عذر پیش کرو، وہاں اللہ کے پاس عذر پیش کرو کہ اللہ مجھے چھوڑ دو، اللہ مجھے چھوڑ دو. کسی کی زبان نہیں کھولے گی، سب گونگے ہو جائیں گے، سب کی عقلیں ماری جائیں گی، سب جہنم میں چلے جائیں گے. کوئی کسی بھی طریقے کا ایک لفظ اللہ جل شانہ کے پاس بولنے کی جرات نہیں کر سکتا. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، تم وہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کے لیے. یہ کیوں سزا؟ وہ سزا اس لیے کہ آپ نے دنیا کے اندر اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اللہ جل شانہ ویسی سزا دیں گے. سورہ ملک میں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، کھلم طور پر اللہ کی نافرمانی کی، ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر،
برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جہنم۔ وہ جہنم کیسی ہوگی؟ تکاد تمیز من الغیظ، عن قریب وہ غصے سے اچک لے گی جہنم، اچک لے گی، پکڑ لے گی، جس طریقے سے کوئی وحشی جانور کسی دوسرے جانور کو اچکتا ہے، پکڑتا ہے۔ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر تو وہ سوال کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا دنیا میں تمہیں کوئی صحیح رہبری کرنے والا نہیں آیا؟ کہیں گے قالو بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں لوگوں نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا، ہمیں لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہمیں قرآن نے یہ بتلایا تھا کہ تم صحیح تجارت کرو، ہمیں قرآن نے یہ بتلایا تھا دنیا کے اندر تم صحیح معاملہ کرو، ہمیں قرآن نے بتلایا تھا کہ تم دنیا میں سود مت کھاؤ، ہمیں قرآن نے بتلایا تھا کہ تم دنیا میں شراب مت پیو، ہمیں قرآن نے بتلایا تھا کہ تم دنیا میں نماز پڑھو۔ یہ ساری چیزوں کا اقرار وہ جہنمی کرے گا۔ جہنم میں جب جائیں گے، جہنم کی سزائیں وہ دیکھیں گے، جہنم میں جلتے رہیں گے، تب پوچھنے والوں ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا کیا دنیا میں؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کوئی نہیں آیا تھا اس لیے ہم نے گناہ کر کے جہنم میں گئے، نہیں، وہ تو یہ کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ وہ آئے، ہمیں بتلائے کہ تم نے نماز پڑھو، تو ہم نے کہا چلو یار بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہم نے کہا رمضان آیا روزہ رکھو، ہم نے کہا آئندہ سال رکھیں گے، مجھے نہیں ہوتا، گرمی ہے۔ سب تھا، بتلانے والے نے بتلایا، مسجدوں کے اندر علماء نے بتلایا، باہر دعوت و تبلیغ کرنے والوں نے بتلایا، سب بتلایا، لیکن کوئی عمل نہیں کیا، جھٹلا دیا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں آ گئے، تم تو بڑی گمراہی میں آ گئے۔ پھر وہ کہیں گے وہی لوگ جہنمی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے کہ اگر ہم اس وقت سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے، ہمیں بتلایا گیا کہ نماز پڑھو، ہم اس بات کو سنتے اور سمجھ جاتے تو آج یہ جہنم کی سزا ہمیں نہیں ملتی۔ وہ کہیں گے ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم اس جہنم والوں میں سے آج نہیں ہو سکتے تھے، اللہ آج ہمیں جنت میں ڈالتا تھا۔ اگر ہم اس وقت وہ بات سن لیتے، عمل کر لیتے، سمجھ لیتے، پکے ایمان والوں میں سے ہو جاتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ گناہوں کا اعتراف آپ کو یہاں کرنا چاہیے تھا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ کو یہاں کہنا تھا کہ آج تک میں نے غلطی کیا ہے نمازوں کو چھوڑ کر، آج تک میں نے غلطی کیا ہے جھوٹ بول کر، آج تک میں نے غلطی کیا ہے رشوت خوری میں مبتلا ہو کر، آج تک میں نے غلطی کیا ہے شراب خوری میں مبتلا ہو کر، آج میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور بقیہ جو میری زندگی ہے اسے صحیح قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج آپ کو اعتراف کرنا ہے، کل قیامت کے دن آپ اعتراف کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہی کہتا ہے قرآن فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، تم کو اب سزا بھگتنا ہی ہے، بھگتنا ہی ہے۔ پھر ان جہنمیوں کو اللہ جل شانہ جہنم میں کیا سزا دیں گے، کیسی طرح طرح کی سزائیں دیں گے؟ کہتے ہیں ہزاروں فرشتے اس جہنم کے اندر خدمت کرنے والے، جہنم کے معاملے کو سیٹنگ کرنے والے، جہنم کی ہر چیز کو سیٹنگ کرنے والے فرشتے، جب ایک ایمان والا ایک جہنمی، جہنم میں جانے والا جہنمی، کہتے ہیں جب انہیں پیاس لگے گی پانی پوچھے گا، بھوک لگے گی پانی پوچھے گا، کھانے کے لیے پوچھے گا۔ جب ایک جہنمی کھانے کے لیے پوچھائے گا، قرآن کے 25ویں پارے کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ایک ایسا درخت ہے جس کا نام ہے زقوم۔ اس درخت کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کسالہ ہوگا، اتنا کسالہ ہوگا جس کے کسالے کی کوئی حد نہیں، اور پھر
उस दरख्त में कांटे होंगे। जब एक जहन्नमी फरिश्तों से भूख की तलब करेगा कि मुझे भूख लगी है कुछ दो, तो फरिश्ते वो जहन्नम में वो ज़क्कूम दरख्त को झाड़ू से दिया जाएगा खाने के लिए कि खाओ। जब वो जहन्नमी उसको खाएगा तो उसके हलक में वो जाकर अटक जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह दरख्त न उसके गले से नीचे की तरफ जाएगा, न फिर वो उस गले से बाहर उगल कर आएगा, गले ही में अटक जाएगा। वो जहन्नमी वाह वाही करके पुकारेगा फरिश्तों से कि क्या तुमने मुझे दे दिया, मुझे भूख लगी थी, तुमने ऐसा दरख्त दे दिया जिसमें कांटे लगे हुए थे, इतना कड़वा है, इतना कड़वा है। अगर ये जमीन पर, दुनिया की जमीन की धरती पर अगर इस कड़वाहट को डाल दिया जाए, चारा ना उगे, वैसा कड़वाहट वाला दरख्त, और फिर उसमें कांटे, इस तरीके के कांटे हैं कि वो मेरे गले में अटक गया है, बहुत मुसीबत हो रही है, मैं मौत को तमन्ना कर रहा हूं लेकिन मौत भी नहीं आएगी। मौत से पहले की जो हालत तारी होती है, जहन्नमी पर वही हालत तारी हो जाएगी, न वो उसे निगल सकेगा न ही उसे उगल सकेगा। कहेगा, फरिश्ता कहेगा, जब ये केस फरिश्ते को जब जहन्नमी बोलेगा तो कहेगा यही खाना है तुम्हारा, अगर तुम अच्छे अमाल दुनिया में कर आते तो जाओ देखो उन मोमिनों को जो जन्नत में वो कैसी कैसी नेमतें खा रहे हैं। उन्होंने वहां शराब छोड़ा तो अल्लाह जल्ले शानू पाक साफ शराब उनको जन्नत में पिला रहे हैं, जाओ देखो। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह ने कहा कि तुम दुनिया की शराब को छोड़ दो, मैं पाकीज़ा शराब तुम्हें जन्नत में पिलाऊंगा, जाओ देखो उनको पिला रहे हैं। तुमने इस बात को नहीं माना, खाओ ज़क्कूम का दरख्त। फिर वही जहन्नमी उसी फरिश्ते से पानी तलब करेगा, पानी तलब करेगा। वइन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशबिल वुजूह बिस शराब वसात मुतफका। 15वें पारे के सूरह कहफ के अंदर अल्लाह जल्ले शानू इरशाद फरमाया कि जो जहन्नमी जब पानी तलब करता है तो अल्लाह जल्ले शानू बिमाइन कलमुहल, ऐसा पानी उसे देते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि वही जहन्नमी का खून और पीप होगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन जहन्नमियों का जो पीप और खून होगा उसे प्याले में जमा किया जाएगा, और वही पीप उस जहन्नमी को जब पानी तलब करेगा तो वो पीप पेश करेंगे, और वो जहन्नम उसको पी नहीं सकेगा। तुम तो दुनिया के अंदर पीप से भी नफरत करते थे, कोई जख्म हो गया, पीप आ गया तो उसे बहुत बुरी नजर से देखते थे कि पीप आ रहा है, मुझे इसे साफ करो, इसे बैंडेज बंधो, इस तरीके से करो। लेकिन वही पीप कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर उसी ईमान वाले को दिया जाएगा जो ईमान वाला दुनिया के अंदर गलत काम करके आया है, और कहा जाएगा तुम इसी पीने के लायक है, तुम इसी को पियो, तुम्हारा पानी पीप है, तुम्हारा पानी गंदा खून है, तुम इसी को पियो। मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। फिर एक ऐसी चंगारी उसके ऊपर आकर लिपकेगी, जब वो उस पीप को नहीं पिएगा, पीप को छोड़ देगा, मैं इसको नहीं पीऊंगा, तो चिंगारी को गुस्सा आएगी, जहन्नम की आग को गुस्सा आएगी। क्यों? इसलिए काम गलत करके आया है, और यहां पर ये अच्छी अच्छी नेमतें मांगे, कौन देगा इसको? अच्छी अच्छी नेमतें तो तुम्हें जन्नत में मिलती थी। जब पीप पेश कर रहे हैं तो कह रहा मैं नहीं पीऊंगा, तो जहन्नम की आग को गुस्सा आ जाएगा, वो आग इतना खतरनाक उसके ऊपर आकर लपकेगी। मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। जब वो जहन्नम की आग, चिंगारी उसके ऊपर आकर जब लपकेगी तो बाजू की जितनी चीजें हैं सब चूरा चूरा हो जाएंगी, इतना खतरनाक जहन्नम। बेशुमार आयतों के अंदर अल्लाह जल्ले शानहू ने जहन्नम की मुफस्सल तफसीर कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ले शानहू ने इरशाद फरमाया, और ये कहा कि याद रखो जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है, जो ईमान वाला उसमें चला गया बड़ा खतरनाक फंस गया, बड़ा खतरनाक फंसा। उसे तरह तरह की गंदी गंदी चीजें खाने में दी जाएंगी, पीप दिया जाएगा, उसी को पी और मर। जब एक सांप उसे ढसेगा 70 साल तक जहन्नम की निचले तह में जाने में उसको लगेंगे, वहां से फिर भिच्चो ढसेगा तो ऊपर आने तक उसे 70 से 80 साल लग जाएंगे। इतनी खतरनाक सजा। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही चीज बतलाई, अय ईमान वालों, अय उम्मतियों, अय मेरे महबूब उम्मतियों, तुम सिर्फ दुनिया के एक छोटी से अंगार के चिंगारे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम एक हल्की सी गर्म चीज यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा,
खौलता हुआ पीट दिया जाएगा, अंगारे तुम्हारे ऊपर लिपटेंगे, तो तुम कहां से बर्दाश्त कर सकोगे? तो तुम क्यों गुनाह करते हो? तो तुम क्यों अल्लाह के खिलाफ अमल करते हो? इसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि तुम अल्लाह के खिलाफ जिंदगी मत गुजारो, वरना मैं तुम्हें देखता हूं कि दुनिया की छोटी सी अंगार हमें अगर लग जाए तो यहाँ भाप आ जाती है, भपेला हो जाता है, उसको सुधरते सुधरते 1 महीना लग जाता है। वो ऐसी आग, सिर्फ हल्की सी आग, लेकिन जहन्नम की आग का क्या नजारा जहन्नम के बारे में बतलाया गया, वो तो दुनिया वमा फीहा से बड़ी है। दुनिया जितनी बड़ी है उससे कई गुना ज्यादा बड़ी जहन्नम है। वैसी बड़ी जहन्नम में एक ईमान वाले को, एक नाफरमान ईमान वाले को, एक नाफरमान इंसान को डाला जाएगा, तो वहां की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ के सिर्फ जहरीले सांप को हम देखकर डर जाते हैं कि कहीं अगर वो ढांस ले, उसका जहर मेरे अंदर आ जाए, मौत का शिकार मैं हो जाऊंगा, अगर वो मेरे ऊपर हड़प ले, मदारे मुझे क्या हो जाएगा। यहाँ के बिच्छू से हम डरते हैं, उससे कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक बिच्छू अल्लाह जल्ले शानहू ने उस जहन्नम में बनाया, सांप को बनाया, आग को बनाया, और वहां पर अलग अलग तरीके से सजा देने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया। तो वहां की हम चीजों को कैसा बर्दाश्त करेंगे? इसी चीज को कहा औ नाकिलु, तुम समझो, इसको तुम समझो। अभी समझ में नहीं आती ये बात, लेकिन जो इंसान समझ गया अभी यही, तो कहता है कुरान वही समझदार है, वही अकल वाला है। वहां जाकर तू समझ, गुनाह का एतराफ कर, कुछ भी कर, वहां तो छोड़ेगा नहीं अल्लाह। अल्लाह की रहमत वसी है। हमने सुना है अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। कहां? यहां हमने अब गुनाह किया, अब यहां माफी मांगेंगे तो माफ कर देगा। वहां जाने के बाद नहीं, वहां तो सिर्फ सजा है। इसलिए कहते हैं अल्लाह की रहमत वसी है, सजा से पहले, बाद में नहीं। जब सजा सामने आ गई, वहां आप रहमत की उम्मीद रखकर बैठेंगे कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं। बाज लोग, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये एतराज करते हैं, ये सवाल पैदा करते हैं कि अल्लाह जल्ले शानहू बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, तो उसने जहन्नम को क्यों बनाया? सवाल समझिए। कुछ लोग एतराज करते हैं अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, उतना मोहब्बत करने वाला है, तो ऐसी खतरनाक जहन्नम को क्यों बनाया? सवाल है। उलमा किराम ने उसका जवाब भी दिया है। जवाब सुनिए। वाकई अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। जैसा कुरान करीम में अल्लाह जल्ले शानहू के बारे में ये बतलाया गया कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, वैसे ही अल्लाह के और नाम गिनवाए गए। क्या? अल्लाह बदला देने वाला भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह अजीज भी है, अल्लाह आदिल भी है। जैसे अल्लाह ताला रहमान है, वैसे अल्लाह ताला आदिल भी है। रहमान का काम है रहम करना, और आदिल का काम है इंसाफ करना। जब अल्लाह रहमान है, रहमान भी है और आदिल भी है, तो अब ये दोनों चीजें अल्लाह के साथ मिली हुई हैं। अल्लाह जो अच्छा काम करेगा उसके ऊपर रहम करके जन्नत में डालेगा, और जो बुरा करेगा, अब इंसाफ का तकाजा है तो उसे जहन्नम में डालेगा। सिर्फ अल्लाह रहमान नहीं, बल्कि रहमान के साथ अल्लाह आदिल भी है, इंसाफ करने वाला। अगर आप बताइए, एक इंसान अच्छा काम किया, उसको जहन्नम में डाल रहा है, और एक इंसान है पूरी जिंदगी गुनाह किया, शराब पिया, सब कुछ किया, अब उसकी वो सिफत जो रहमान वाली सिफत है, वो सिफत को सामने रखकर अल्लाह जल्ले शानहू अगर उस ईमान वाले को भी या उस इंसान को भी जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल देगा, तो फिर आदिल कहां हुआ अल्लाह? इंसाफ कहां हुआ? जबकि कुरान ने यह भी बयान किया कि अल्लाह जल्ले शानहू क्या है? आदिल है, इंसाफ करने वाला है। और इंसाफ का तकाजा यह है कि जो जैसे काम करके आएगा उसी के मुताबिक उसका फैसला होगा। जो अच्छे काम करके आया था उसे जन्नत में डाला, जो बुरे काम करके आया था उसे जहन्नम में डाला। कुरान कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा रब ऐसा है जो कभी भी बंदों पर जुल्म नहीं करता। और जहन्नम, याद रखिए अच्छी तरीके से, ये जहन्नम सिर्फ सजा की जगह नहीं है, बल्कि इसके साथ इंसाफ भी है। कैसे? सिर्फ सजा में अल्लाह जल्ले शानहू ने जहन्नम को नहीं बनाया, उसके साथ साथ इंसाफ भी है कि जो अच्छा काम करेगा उसे जन्नत में, और जो बुरा काम करेगा वो इंसाफ के साथ जहन्नम में जाएगा। वो इंसाफ के साथ
جہنم میں جائے گا تو معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رحمان و رحیم کے ساتھ عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ رحمان ہے رحیم ہے تو جہنم کو کیوں بنایا، کیوں نہیں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، بنائے گا، انصاف کرے گا اللہ جل شانہ۔ تمہارے پاس یہ موقع تھا، اللہ کی رحمت وسیع تھی، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، آپ کے پاس آفر تھا، آپشن تھا کہ تم دنیا کے اندر اگر غلطی کیے بھی ہو تو تم دنیا ہی کے اندر اگر معافی تلافی سچی کر لیتے تو اللہ جل شانہ تمہیں بھی معاف کر دیتا تھا، لیکن تم اپنے عمل پر مضبوطی کے ساتھ رہے، تم نے نبی آئے ان کا بھی ٹھکرایا، کتاب آئی اس کو بھی ٹھکرایا، بتلانے والوں نے بتلایا، سب کو ٹھکرا کر منمانی زندگی گزاری، تو پھر اللہ جل شانہ جہنم تو ہمیں دے گا ہی۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جہنم کے مختلف انداز بتلائے ہیں کہ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم سب جہنم سے بچنے کی فکر کرو، تم سب جہنم سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ جہنم کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم الگ طریقے کی تمہیں عذاب دے گا جسے تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ایمان والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے جن اعمال کو ہمیں کرنا ہے اس کو کرنے کی فکر دنیا کے اندر کرے، ورنہ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں کی آگ، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں غلط کام تم کرو گے تمہیں سپورٹ تو مل جائے گا، تم واقعی غلط کر رہے ہو، باپ کا سپورٹ مل گیا، ماں کا سپورٹ مل گیا، رشتہ داروں کا سپورٹ مل گیا، اور اگر وہ کوئی بڑا لیڈر ہے تو ان لیڈروں کا سپورٹ مل گیا۔ یاد رکھیے جہنم ایک ایسی جگہ ہے وہاں نہ تمہیں کسی کا سپورٹ ملے گا، نہ باپ تمہیں بچانے کے لیے آئے گا، نہ ماں تمہیں بچانے کے لیے آئے گا، نہ دوست تمہیں بچانے کے لیے آئے گا، سب اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے، فرشتے وہاں سب پر قابض ہو جائیں گے، پکڑ لیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم آیا ہے سزا دینے کی وہ سزا دیتے رہیں گے۔ رتی برابر بھی کوئی فرشتہ کسی ایمان والے پر، کسی انسان پر، کسی جہنمی پر رحم نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سزا تمہیں دینا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی میری خلاف ورزی کر کے آئی ہے، میں اسے کیسے پکڑ سکتا ہوں، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اسے معلوم ہوا تھا، اس نے مسجد میں بیٹھ کر جہنم کے بارے میں سنا تھا، اور نماز نہ پڑھنے پر کیا کیا سزائیں اس کو اپنے کانوں سے سنا تھا، اور قرآن کی آیتوں کو اس کے سامنے پڑھا گیا تھا، اس نے سنا تھا، سب کچھ کیا، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ اسے یہ فانی دنیا پر یقین تھا، یہ ختم ہونے والی دنیا پر یقین تھا، یہی دنیا اصل ہے، یہی کی کمائی اصل ہے، یہی کی عیش و عشرت اصل ہے، یہی کا بنگلہ اصل ہے، یہی کی بیوی اصل ہے، یہی کی ہر چیز اصل ہے۔ وہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ بتانے والا مولوی نے جب اسے بتایا کہ نہیں یہ اصل نہیں، آخرت اصل ہے، اگر تم غلط کر کے جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اسی لیے اسے سزا بھگتنا پڑے گا۔ اسے ڈالو، اسے پیپ پلاؤ، اسے آگ دو، اسے آگ کے انگارے اس میں ڈالو۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جہنم کے جو کارندے ہیں، جو کام کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے طوق ہوں گے، بڑے بڑے زنجیریں ہوں گے۔ جب اللہ ان کو بلائے گا کہ اس جہنمیوں کو جہنم میں لے کر جاؤ تو وہ ساری زنجیریں، سارے طوق اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، زنجیروں سے ان کو لپٹ لیں گے، طوق ان کے گلے میں ڈال دیں گے اور پھینکیں گے جہنم میں۔ جاؤ، تمہارا یہی مقام ہے، یہی تمہاری رہنے کی جگہ ہے، جلو مرو سڑو جو بھی ہو تم اسی میں رہنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ تم بڑے نافرمان ہو، کھلا اللہ کی نافرمانی تم کر آئے ہو، اسی لیے تمہیں اس کے علاوہ کوئی موضع تمہارے پاس نہیں ہے۔ علماء کرام نے انہی قرآن کریم کی تفسیر میں جو آیتیں روشنی میں بتلائی ہیں، اگر انہیں سنیں گے تو ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیسی عذابات اسی جہنم کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والے سمجھ جائیں اور اپنی زندگی جس موڑ پر لے جا رہے تھے اس موڑ سے ہٹا کر اچھے موڑ پر لے آئے۔ اس فکر کے لیے اللہ نے بتلایا، اے عقل والو سمجھو، اے ایمان والو سمجھو، قرآن میں جو بتلایا گیا وہ سچ ہے، برحق ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ قرآن نے جو جہنم کا نقشہ کھینچا اور جو سزائیں بتائی ہیں وہ سزا مل کر رہے گی، اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی کمی بیشی اللہ جل شانہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا ماننا ہے قرآن سچا ہے، قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں،
پیپ کا کوئی ذکر قرآن میں آیا ہے تو پیپ ہی ملے گا. زقوم کے درخت کے بارے میں آیا ہے, زقوم کا درخت ہی اللہ جل شانہ دیں گے. اب یہاں ایسا نہیں ہوگا قرآن نے تو یہ بیان کیا لیکن وہاں بریانی مل جائے گی, نہیں ہو سکتا. جو قرآن بیان کر دیا وہی وہاں ملے گی, اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہمارا ماننا ہے, ہمیں سب مانتے ہیں کہ قرآن سچی ہے, قرآن کے اندر جو باتیں ہیں سچی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلائی اور فکر دلائی, اے لوگوں تم جنت کو طلب کرو, جہنم کی پناہ چاہو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا وہ ہم اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں.